السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بہاری شریعت کتاب سے فضائل و مسائل کا درس جاری ہے۔ آج انشاءاللہ زکوٰۃ کی فضیلتیں قرآن اور حدیث سے ہم سماعت کریں گے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں بھی ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور متقی ہیں وہ، ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پرہیزگار ہیں وہ لوگ، متقی ہیں وہ لوگ، تقوی والے ہیں وہ لوگ، جو ہم نے ان کو دیا ان میں سے وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ زکوٰۃ دینے والے کو متقی کہا گیا، زکوٰۃ دینے والے پرہیزگار ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہو جائے۔ دوسرے مقام پہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ یعنی جو ہمارے پاس مال ہے اس میں سے غریبوں کو صدقہ کریں، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں تاکہ وہ ہمارے مالوں کو پاک اور صاف ستھرا بنا دے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کامیابی پاتے ہیں وہ لوگ، انہیں کامیابی ملتی ہے کن لوگوں کو؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رب پروردگار عالم اور عطا فرمائے گا، اس میں برکت ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ اس سے دگنا عطا فرمائے گا اور مزید عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ عز و جل وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال، مطلب کہاوت اس دانے کی ہے کہ جب وہ مٹی میں دانا مطلب اس کو بویا جاتا ہے تو اس میں سے بالیں نکلتی ہیں، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اس سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ عطیت دیتے ہیں، ان کے لیے اس کا ثواب ان کے رب کے حضور اور نہ کچھ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد احسان نہیں جتاتے، تذکرہ نہیں کرتے، تو وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت سارا اجر و ثواب ہے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا، اور اللہ عز و جل بے پرواہ حلم والا ہے۔ یعنی مسلمانوں جب صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں تو اس کو جتانا نہیں چاہیے، اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، صرف دینے والے ہاتھ کو معلوم ہو اور لینے والے ہاتھ کو معلوم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہو۔ تو یہ بہتر صدقہ ہے کہ آپ دنیا کو جتا کر نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔
جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکو جو جمع کرتے تھے۔ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے منع نہیں کیا گیا، مگر اس کے لیے جب سال گزر جائیں تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت وہی سونا وہی چاندی جو تم نے جمع کیا تھا، کل بروز قیامت دردناک عذاب کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آئے، اور پیشانیاں کروٹیں وہ جہنم میں تپائے جائیں گے، پیشانیوں پر داغے جائیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ہمارا یہ کمزور بدن، ہمارا یہ نازک بدن جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہے۔ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو بتائیے تو صحیح کہ جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا سونا چاندی اگر ہے ہمارے پاس تو اس کا کیلکولیشن کر کے جو غریبوں کا حق ہے اس کے لیے زکوٰۃ نکالے اور اپنے مال کو پاک اور صاف ستھرا کرے۔ اب احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 پتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن وہی مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا اور وہ گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ دردناک عذاب سے مسلمانوں اپنے کو اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور جو بھی مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس کی زکوٰۃ آپ وقت سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور جب وقت ہو جائے تو ضرور پھر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے ان کی کروٹ، ان کی پیشانی، ان کے پیٹھ داغے جائیں گے۔ جب ٹھنڈ ہونے پر آئیں گے، ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یعنی جو سونے چاندی کا مالک ہے اگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل بروز قیامت پیشانی، کروٹ پر وہ وہی چیز آگ کے ذریعے داغے جائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں اپنے سونے چاندی، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ضرور ادا کیا کریں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس وقت عراق میں کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو قبائل میں سے اطراف میں کچھ عرب لوگ تھے، وہ لوگ مطلب کافر ہو گئے، مطلب زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کیوں کر قتال کریں گے، ان سے کیوں قتال کریں گے جب ان لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم
میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور روزہ میں تفریق کرے، کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے۔ زکوٰۃ حق المال ہے، خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر وہ مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ قبائل جو کافر و مرتد ہو گئے، وہ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان کے اوپر ایک بکری کا بچہ بھی نکلتا ہے، ایک اونٹ کی رسی بھی نکلتی ہے، اور اگر وہ نہیں دیں گے زکوٰۃ کے عوض تو میں ان پہ قتال کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کی یہ دور اندیشی کہ اس سے اسلام کو تقویت ملی، ورنہ اگر ان کو ڈھیل دے دی جاتی تو اس طرح سے اسلام کا نظام کمزور پڑتا جاتا۔ آج وہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے، کل وہ کسی اور چیز سے انکار کر دیتے، کسی اور عمل سے انکار کر دیتے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ میں ان سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے، مطلب زکوٰۃ اگر واجب ہے تو زکوٰۃ نکالیں، اگر نہیں نکالتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلان جنگ کیا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ یعنی شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح میں کیا فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہوئی، اب آپ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو مطلب وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے مال میں آپ ملائے ہوئے ہیں، اس کو ملائے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو زکوٰۃ کی رقم جس کو نکال دینا تھا، جس کا حق غریبوں کا تھا، جو مسکینوں کے لیے تھی، جو مطلب ضرورت مندوں کے لیے جو رقم دینی چاہیے تھی، ہم نے نہیں دیا، اپنے مال میں ملائے رکھے، تو پھر وہی مال ہمارے سارے مال کو ہلاک کر دے گا، ہمارے سارے مال کو ہلاک کر دے گا۔ لہذا مسلمانوں زکوٰۃ ادا کیا کرے، غریبوں کو صدقہ دیا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ معنی ہے، مطلب ایک حدیث کی شرح میں اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، دونوں معنی صحیح ہے، مطلب زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے، اب جو زکوٰۃ کی رقم بنتی تھی وہ تم نے اپنے مال میں ملائے رکھا، یعنی فقیروں کا مال بھی تم نے اپنے مال میں ملائے رکھا، تو لہٰذا وہ فقیروں کا جو مال ہے، جو مال زکوٰۃ ہے، وہ تمام مال کو ہلاک کر دے گا۔ لہٰذا مسلمانوں جو بھی زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے وہ ضرور ادا کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ مسلمانوں زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ جو بھی مال کی زکوٰۃ ہے وہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ان کی ضرور اس طرح سے اعانت اور مدد کیا کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ یہ تمام اسلام کے احکام ہیں۔ نماز پڑھنا، نماز فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت، صاحب حیثیت مطلب امیروں پر جو زکوٰۃ کی مطلب حد نصاب کو مال پہنچے، آگے میں بیان کروں گا کتنا مال ہے تو زکوٰۃ دینا ہوگی، تو وہ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو نماز قبول نہیں۔ مسلمانوں تو اسلام کے جتنے احکامات ہیں سب پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔
بخاری و مسلم انہی سے راوی ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ سب دروازوں سے بلایا جائے گا. اور جنت کے کئی دروازے ہیں. جو نمازی ہے دروازے نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد ہیں دروازے جہاد سے بلائے جائیں گے، اور جو اہل صدقہ ہیں وہ دروازے صدقہ سے بلائے جائیں گے، اور جو روزے دار ہیں وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے. مطلب تو یہ ہے کہ جنت میں جانا مقصد ہے. پھر آپ نے عرض کی کہ کوئی ایسا شخص ہے جو سب دروازوں سے بلایا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو. یعنی وہ خوش نصیب کون ہے جو ہر دروازے سے بلایا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ صدیق اکبر تم ان میں سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ مسائل شرعیہ کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مسائل شرعیہ کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.